بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز سیکنڈ ایئر اردو اس کا چیپٹر نمبر 3 خوش طبیعی پڑھیں گے. حصہ نثر میں سے. مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد اور یہ ماخوذ ہے نیرنگ خیال سے. پیپر میں انشاءاللہ العزیز اقتباسات کی تشریح میں سے آئیں گی. آج اقتباسات کی تشریح، مختصر سوالات اور مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف مصنف پڑھیں گے. خلاصہ پڑھ لیں گے تاکہ سبق سمجھ میں آ جائے کہ سبق میں کیا کہا گیا ہے. اور کثیر الانتخابی سوالات. سر نوید خالد. لیکچر کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے، لیکن ابھی بھی سیکنڈ ایئر کے بہت لوگ ہیں جنہوں چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا. اصل میں خوشی یہی ہوتی ہے کہ چینل سبسکرائب ہوا ہو. اس لیے ابراہیم مہربانی چینل سبسکرائب سب سے پہلے کریں اور شیئر کر دیا کریں اپنے دوست احباب کو، اپنے فرینڈس کو، اور لائک بھی کر دیا کریں. ایک لیکچر آپ نے سن لیا، اب اس کو جانا لائک کر دیں. سب سے پہلے ہم مشقی سوالات پڑھ لیں گے. مشقی سوالات میں اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا؟ تمثیلی انداز بیان کیا انہوں نے، مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے جھوٹ اور سچ کے بارے میں. مولانا محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص قرار دیا ہے. بقول مصنف، خوش طبیعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے. البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے. میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون حکیم کی طرح کنایا اور استعارے سے بیان کروں. افلاطون کی طرح کنایا اور استعارے سے بیان کروں. اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسب نامہ مندرذیل میں ہوتی ہیں، درج ہیں. خوش طبیعی کے خاندان کا بانی کون ہے؟ خوش طبیعی کے خاندان کا جو بانی ہے وہ ہے حسن ادب. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اصل میں حسن ادب جو ہے وہ بانی ہے اور نہایت ہی معقول شخص ہے. اس کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے حسن بیان ان کا بیٹا ہے. اور حسن بیان کی جو شادی کروائی گئی تھی اس کی دلہن کا نام تھا خندہ جبین. پھر حسن بیان اور خندہ جبین ان دونوں کی جب شادی ہوئی تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بیٹے کا نام انہوں نے خوش طبع رکھا. کیونکہ خاندان کا جو ہے لب لباب اصل جو ہے مین وہ خوش طبعی ہی ہے. اور ان کے پڑوسیوں میں مکر باز، جاساز، انہوں نے بھی جو ہے اپنے بچے کا نام خوش طبع نام رکھا. تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے
کہ خوش طبعی کے خاندان کے جو بانی ہیں اصل میں وہ ہے حسن ادب۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ بیان کیا گیا ہے، خوش طبع کیوں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا؟ اس کا کام ہی تھا کہ محفل میں لوگوں کو ہنسانا۔ کبھی تو وہ بالکل ہی نہایت سنجیدہ ہو جاتا اور معقول وضع اختیار کر لیتا ہے، ایسی حالت اختیار کر لیتا جو عقل میں آنے والی ہے، اور کبھی ایسا جو ہے رنگین بانکا بند بن جاتا کہ عجیب سی کیفیت، اور کبھی ایسا ہو جاتا جیسے بہت ہی بڑے قاضی صاحب، شیخ الاسلام صاحب، قاضی القضات، فیصلہ کرنے والے جو بڑے بڑے قاضی ہوتے ہیں، ان قاضیوں کے بھی قاضی وہ چلے آتے ہیں، ایسے با ادب ہو جاتے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا، ایسا مسخرہ بن جاتا کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے، کیونکہ جو ہے ماں کے دودھ کا بڑا سا تھا۔ ان کی ماں جو تھی وہ تو ہر وقت ہنستی رہتی تھی، آٹھ پیر ہنستی رہتی، ہر وقت ہنسی مذاق، اس لیے ماں کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوئی کہ یہ بھی ہنستے رہتے تھے۔ کسی بھی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ خوش طبع جو ہے وہ ہر وقت ہنسی مذاق اور اپنے جو اہل محفل والے ہیں ان کو بھی ہنساتے ہی رہتے۔ آپ کے خیال میں اصل خوش طبعی کی پہچان کیا ہے؟ خوش طبعی کی پہچان، خوش طبعی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مسکراہٹ، تبسم، شگفتہ مزاجی۔ اور یہ خوش طبعی جو ہے نا کے لیے عربی زبان میں مزاح کا لفظ آتا ہے، مزاح، ہنسی مزاح، خوش طبعی۔ اور مزاح کا استعمال ہنسی، انسیت، دل لگی، اظہار مسرت، خوشی کا اظہار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور ظرافت جو ہے، ظرافت اور خوش طبعی فطری طور پر شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر جو ہے وہ خوش طبعی ہوتی ہے، اس کا مزاح بہت اچھا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کرنے والا یا بالکل خاموش رہنے والا، ظریفانہ انداز۔ اور مزاح ایسے عمل کو وہ کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسروں کے ساتھ مل کر خوش طبعی حاصل کی جا سکے، اس طور پر اس عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ خوش طبع کسی کے لیے باعث تکلیف ہو جائے تو اسے مزاح نہیں کہیں گے بلکہ سخریہ، کیونکہ وہ مذاق کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اس کو مزاح نہیں کہیں گے، وہ تو سخریہ ہو گیا، مسخر باز ہو گیا، اور لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے بقول مصنف کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اسی کے کہا کے کان میں آتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ کہا کے مار مار کے ہنسنا، اور گرد اس کے متین اور معقول ہو خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں، اور آس پاس لوگ جو ہے وہ بالکل ہی خاموش، لیکن وہ جو ہے کہہ کے مار رہا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، مصنف نے خوش طبعی کی کیا خصوصیات بیان کی؟ خوش طبع کی جو خصوصیات ہیں، بہت سی خصوصیات بیان کی۔ خوش طبع کے ہمسائے میں ایک مکر باز جال ساز بھی رہتا تھا، جال ساز، اور اس نے بھی اپنا نام خوش طبع رکھ لیا تھا، کیونکہ خوش طبع کی بہت زیادہ عزت تھی، یہ تو مکر باز جال ساز تھا، اس میں خوش طبع والی کوئی بات تھی نہیں، لیکن اس نے بھی اپنا نام خوش طبع رکھ لیا، اور لوگ بھی اس بذات کو اسی کا قائم مقام سمجھتے تھے، یعنی کہ خوش طبع کے قائم مقام سمجھتے تھے، اس جیسا سمجھتے تھے، تھا وہ بذات قسم کا، کیونکہ اصل میں وہ جو ہے جھوٹ کی اولاد تھا، جھوٹ کا، اور جھوٹ جو ہے وہ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا، تمثیلی انداز میں بیان کیا انہوں نے، زٹل کا باپ، اور زٹل سے ایک جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام سڑی مستان رکھا گیا تھا،
اور اسی طرح جو حماقت، ایک پھوڑ اور تھی حماقت. سڑی مستان کے بو کا نام تھا زٹل، جو کہ حقیقت میں جھوٹ تھا، اور حماقت ایک جو ہے پھوڑ اور تھی. اس کی آگے ایک بیٹی تھی جسے مسخرن دیوانی کہتے تھے، اور اس کی شادی جو ہے وہ سڑی مستان سے ہوئی. یعنی مسخرن دیوانی کی شادی سڑی مستان سے ہوئی. پھر ان سے ایک جو بچہ پیدا ہوا، عجب طرفہ معجون ایک بچہ پیدا ہوا، جسے جو ہے بہروپیہ بہن جو ہے تم سمجھتے ہو، اور کبھی کبھار اس کے باتوں سے ایسا لگتا ہے خوش طبعی اور خوش بیانی کی بو آتی ہے. وہ اپنے آپ کو خوش طبعی کہتا ہے، لیکن وہ بہروپیہ ہے. حقیقت میں وہ ظرافت بد اصلی ہے، وہ بد اصل ہے، اصل نہیں وہ. تو یہاں پہ جو ہے مصنف نے خوش طبع کی اور خصوصیات بھی بیان کی ہیں کہ خوش طبع اپنا نام اسے رکھ لیا ہے، اور لوگ بھی بذات کو اس کا قائم مقام سمجھتے ہیں، بس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اسی کے دھوکے میں نہ آئیں. میں چاہتا ہوں، بقول مصنف وہ فرما رہے ہیں، کہ اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کی اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتے اس کا سچ کی کبیر سے جا ملتا ہے یا نہیں. اصل میں مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے بہروپے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی نسل کو دیکھیں کہ وہ کس کا جو ہے نا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں، اگر وہ واقعی سچ کی قبیل سے ہے اچھا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ تو جھوٹ کی قبیل سے تھا، اس لیے جو ہے اس کا قبیلہ دیکھنا ضروری ہے. مولانا محمد حسین آزاد کی بقول حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے. اگر یہ نہ ہو تو وہی جعفر بہروپیہ اس کو ہم سمجھیں گے. اس کے بعد اگلے سوال میں ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی وضاحت. ظرافت اصلی اصل میں تو حسن ادب کا بیٹا خوش طبعی ہے، اور ظرافت نقلی وہ بہروپیہ ہے جو زٹل کا بیٹا جو ہے سڑی مستان، جس کی جو ہے مسخرن دیوانی سے شادی ہوئی ہے، یہ بہروپیہ ہے. یہ اصل میں ظرافت بد اثر ہے. تو ان میں جو فرق بتایا گیا ہے کہ جتنا آدمی اور بندر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت. دوسرے اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں. خواہ خلط پہنا دے، کوئی اچھے لباس پہنا دے جائے اس کو، یا خواہ کو اس کو رسوا وغیرہ کر دے. ابھی ایک بار کو بعد مت احترام بنا دے، ابھی چٹکیوں میں اڑا دے، جبکہ ظرافت اصلی میں یہ خامی نہیں. اصل میں ظرافت نقلی کے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں، بہت سی خامیاں اس میں. ایک یہ بات بیان کی گئی ہے، وہ کام کر کے خوش تو ہوتا ہے، لیکن ایسا کم وقت ہے، یہ جو ظرافت نقلی ہے ایسا کم وقت ہے، اسے جو رزق دیتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. دوست دشمن دونوں کو برابر نقصان پہنچاتا ہے. اصل میں تو یہ انسانیت سے خارج ہے. اور جیسے اسے ہو سکتا ہے ایسے ہی کرتا ہے. ایک اور یہ ہے کہ وہ عقل سے بالکل پیدل ہے، عقل سے محروم ہے، اس کے اندر جو اخلاق والی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں.
کوئی نصیحت والی چیزیں ہیں اس پر کان بھی نہیں دھرتا. ایک اس کے اندر جو ہے نا فرق یہ بھی ہے، ہنس چغل کے سوا اور کسی قابل نہیں. ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں، اور تمسخر ہنسی مذاق ہمیشہ اس کے اندر ذاتی چیز ہوتی ہے. یعنی جو ہے صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی اور اس کی تصنیف سے. اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات. نمبر 1 ہے سبق خوش طبعی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے. اصل میں افلاطون کا ذکر کیا گیا ہے. افلاطون اس گھرانے میں ایک نہایت معقول شخص تھا. معقول شخص جو تھا، سمجھدار تھا، اس کا نام تھا حسن ادب. حسن ادب. حسن بیان کی دلہن کا جو نام تھا وہ تھا خندہ جبین. خندہ جبین محاورہ خاک اڑانا. خاک اڑانا اس کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا. بدنام کرنا، خاک اڑانا، بدنام کرنا. ایک اور ہے مصنف کے نزدیک خوش طبعی اور خوش بیانی. خوش طبعی اور خوش بیانی جو ہے وہ اصل میں پہچان ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا جاسازی میں کامیابی کی خاندانی عظمت، کیونکہ ایک تو انسان کو جو ہے بہروپی کو پہچان سکے اور اس کی جو خاندانی عظمت ہے وہ زیادہ اونچی اچھی ہو کہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا ہے، سچ سے اس کا تعلق ہو. تو اگر دیکھا جائے تو خوش طبعی اور خوش بیانی یہ جو علامت ہے تاکہ وہ بہروپی کو تو پہچان سکے اور اس کا جو ہے خاندانی عظمت ہو. خلاصہ سب سے پہلے تعارف مصنف پڑھیں گے. مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ 1830 میں پیدا ہوئے. 1910 میں ان کا انتقال ہوا. اردو کے مشہور ادیب شاعر تھے. والد صاحب کا نام محمد باقر، اور جنہوں نے 1837 میں دہلی سے پہلا اخبار اردو اخبار نکالا. آزاد اور الطاف حسین حالی نے جدید مشاعروں کی بنیاد لاہور میں ڈالی، اور انہوں نے نیشنل نظمیں بھی لکھی. نیشنل نظموں کے جو بانی ہیں وہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر بھی رہے، اور ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر ان کو 1887 میں شمس العلماء کا خطاب بھی ملا. اب ان کی جو تصانیف ہیں نیرنگ خیال، سخندان فارس، قصص الہند اور سیر ایران، دربار اکبری، نظم آزاد اور تذکرہ آزاد. خلاصے کو ایک دفعہ جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20-22 منٹ کے اندر اندر ہم اپنے اس لیکچر کو ختم کریں. سوال جواب میں ہی کافی وقت گزر گیا. آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا. جب انسان سوال جواب بھی پڑھ لیتا ہے تو خلاصہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کا پیپر میں خلاصہ نہ آئے، لیکن اقتباس کی تشریح آئے گی. اس لیے ایک مرتبہ اس کا ایک جو ہے خلاصہ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہم ابھی پڑھیں گے اقتباس کی تشریح. اب اقتباسات کون کون سے آ سکتے ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے. چونکہ خوش طبع سارے خاندان کا لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بو قلمون اور گونا گون تھی. والدہ ہنسمکھ، بہت زیادہ ہنسنے والی، اور والد صاحب بہت ہی سمجھدار. حوالے سبق پیش نظر اقتباس خوش طبعی سے لیا گیا ہے اور مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے. تعارف مصنف ابھی تھوڑا سا بتایا گیا ہے.
تصانیف بھی بتائی گئی ہیں۔ خوش طبعی سے مراد ہے مسکراہٹ، تبسم، شگفتہ مزاجی۔ خوش طبعی کے لیے اصل میں عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مذاق کا استعمال ہنسی، انسیت، دل لگی، یہ کچھ باتیں بھی بتا دی گئی ہیں، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا، یہ اس کی تشریح میں لکھیں گے۔ اس میں اصل میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ حسن ادب کا بیٹا جو ہے حسن بیان، اس کی شادی جو ہے خندہ جبین سے ہوتی ہے، اور ان دونوں کی جو ہے ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے خوش طبع۔ والدہ کے بارے میں تو بتایا کہ والدہ جو ہے وہ بہت ہنسی مذاق کرنے والی، اور والد صاحب بہت ہی نہایت سنجیدہ۔ اب اس کے اندر بہت سی صفات پیدا ہو رہی ہیں، ایسا چلتا ہوا آتا لگتا ہے کہ کوئی قاضی قضات یا کوئی شیخ الاسلام چلتے آ رہے ہیں، کبھی مسخرہ بن جاتا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کاکے کان میں آتے ہیں اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ معقول لوگ جو ہے وہ حوالہ سبق حوالہ مصنف کے بعد تعارف مصنف لکھیں گے، تصانیف۔ اب جو ہے یہاں سے تشریح لکھیں گے، تشریح۔ اس اقتباس میں مولانا محمد حسین آزاد فرما رہے ہیں کہ اصل میں دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے اگر بھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور اور نزدیک کچھ رشتہ اس کے سچ کی خبر سے ملتا ہی نہیں۔ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 3، ایسا کم وقت ہے کہ جو ہاتھ اسے رشت دیتا ہے اسی کو کاٹ دیتا ہے، دشمن اور دوست دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے، بدنام کرتا ہے ان کو۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے۔ اصل میں یہاں بھی جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو بے روپیہ بانڈ ہے اور جو اصل میں ظرافت بد اصل ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ظرافت اصل اور ظرافت نقل جو ہے، اب ظرافت نقل کی جو ہے کچھ قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو تیسری جو قسم ہے، تیسری قسم، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا کم وقت ہے کہ اسے جو رزق دیتا ہے اسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، اس کو بدنام کرتا ہے۔ اصل میں انسانیت سے اس کا بھی لینا دینا نہیں ہے، انسانیت سے یہ خارج ہے، اور اپنے آپ کو خوش طبع تو کہتا ہے، خوش طبعی تو کہتا ہے، لیکن اصل میں خوش طبعی والی بات تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو ظرافت بد اصل ہے، مسخرہ ہے۔ تو تشریح میں یہ تمام جو 5 فرق بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے یہ تیسرا جو ہے 5 فرق تھوڑا سا بتا دینا ہے کہ کون کون سے فرق بتائے گئے انہوں نے۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور وقت بھی تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا، اور لازمی سبسکرائب کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔